اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہلاری کلنٹن کا جو FBI جو ہے وہ 32 ای میلز کا جو کھولا، اس کی چھان بین ہو رہی ہے، اور ابھی تک تو کچھ نکلا نہیں رزلٹ، کیونکہ 6 دن باقی ہے الیکشن کو۔ آج نومبر کی 2 تاریخ ہے، 8 نومبر کو یہاں الیکشن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 45% پاپولر ہے اور 46% ہلاری کلنٹن، 1% کا ڈفرینٹ ہے، جبکہ وہ 10 دن پہلے تک 12 پوائنٹس آگے تھی۔ یہاں کی سیاست کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ ملک میں بھی لوگ ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان مل کے نہیں رہتا۔ میں ہر بار اللہ کے وہ نشانیاں بتاتا ہوں جس سے انسان جاگے، اور اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمان، سورہ والعصر میں روز سنتا ہوں صبح اور شام، اس میں یہ بات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ بات والعصر 1400 سال سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو انسان نقصان میں ہے بتا رہا، اور یہ بات انسان سن رہا، اس کے باوجود انسانی انکار کر رہا۔ دیکھو، والعصر سورہ دنیا کے اندر سنایا جا رہا، اگر ہندو سمجھتا ہے اس کے خدا آسمان میں ہے، یا کرسچن سمجھتا ہے ان کے خدا آسمان میں ہے، یا جوئی سمجھتا ہے ان کا خدا آسمان میں ہے، تو یہ والعصر جو انسان خسارے میں ہے، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، اس کا جواب کوئی نہ کوئی تم کو دنیا میں آ کے دیتا، لیکن جواب تم کو صرف قرآن سوال بھی کہہ رہا ہے، جواب بھی کہہ رہا ہے، یعنی اے انسان تو خسارے میں ہے۔ سوال ہے یہ انسان کے لیے، اور جواب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جہنم میں ڈالے گا، یہ اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کی نہیں مان کے چلتا۔ اب آ جاؤ، امریکہ کے اندر یہ دیوالی ہے۔ امریکہ کے اندر دیوالی جو منائی گئی وائٹ ہاؤس میں یا نیو جرسی میں یا امریکہ کے 50 صوبوں میں، دیوالی اب سامنے آئی کیونکہ انڈین امریکہ آنے سے۔ غور طلب بات ہے، میں اس بات کو ایسا روشن کر رہا ہوں تم کو کہ اگر دیوالی واقع اللہ تعالیٰ کی مذہب والی عید ہوتی تو وہ عید ساری دنیا میں عید کی طرح منائی جاتی، پوری دنیا میں نہیں منائی جاتی۔ یہ ایک انسان کا بنایا ہوا تہوار ہے، یہ پوائنٹ رکھنا ہے مجھے۔ ان امریکہ کے 400 سال کی جو تاریخ ہے، اس میں اب دیوالی سامنے آئی۔ ایک پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اب انڈین کے جو کسٹیومز ہے، اس کے اکثر جو ہے بالی ووڈ کے ایکٹرز کیسے پہنے، اس کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھرڈ ورلڈ کی دنیا ہے جیسا، جو یورپ کے فیشن سے بالکل مختلف ہے، ان کی زندگی مختلف ہے، ان کا رہن سہن مختلف ہے، بتانا چاہتے ہیں۔ پھر بالی ووڈ کے ایکٹرز ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ میں آ کے اپنے انڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہالی ووڈ کی زندگی میں مل جا رہے ہیں، رنگ بدل جا رہا ان کا۔ اچھا، یہ تو انڈیا کی بات ہو گئی۔ اب امریکہ کو ایک خاص بات یہ معلوم ہوئی ان میں 30 سالوں میں، جو میرا تجربہ ہے قریب سے دیکھنے کا یورپ کو، ان کو اب قرآن معلوم ہوئی، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، ان کو اللہ معلوم ہوا، اب ان کو اسلام معلوم ہوا۔ اب
پہلے میں جب تھا یہاں شروع میں یہ دو ہی مذہب دنیا میں سمجھتے تھے، کرسچینٹی اور یہودیت۔ اچھا، اب اسلام ان کے ہاتھ کیوں آئے گا؟ میں یہ دوں کہ بائبل میں وہ سارے پیغمبر ہیں جو ہمارے قرآن میں ہے، اور قرآن دعویٰ کر رہا کہ میں نے سارے پیغمبروں کو کتابیں دی اور سارے پیغمبر اللہ ہی نے بھیجا، یہ بتایا۔ اب ہندوازم بعد میں آیا، لیکن انڈیا اور ہندو بول کے ریپرزینٹ ہوا انڈیا امریکہ میں، لیکن ابھی اس کی گیتا اور ویداس کی بات اس واسطے نہیں ہوئی کیونکہ وہ بت پرستی کرنے سے اس مذہب کو یہ لوگ اس واسطے ترجیح نہیں دیں گے کہ بائبل میں ان کے پاس پیغمبر ہے، اس واسطے ہمارا مذہب آلریڈی مقام جما لیا یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں۔ اب آ جاؤ بھارت کے ہندو کی سیاست اوم پوری کے ساتھ۔ اوم پوری جب پاکستان گئے، وہاں پہ لا نام کی مووی میں کام کیا، ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی، ان کو وہاں بڑی عزت ملی، وہ محبت سے گئے، ان کے پاسپورٹ پہ 6 بار ویزا پاکستان کا لگا ہوا ہے بولے وہ۔ اور میں پاکستان میں بہت محبت پایا وہاں کے پاکستانیوں میں۔ میں پاکستانی لفظ اس بات سے کہہ رہا ہوں، یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے، یا تو ہندوستان یا تو پاکستان کی لڑائی ہے، یہ اس لیے بتانا ہے مجھے، کیونکہ جب بھی کوئی انڈیا کا سبھاش گھائی جیسا یا مہیش بھٹ جیسا کوئی بھی وہاں پاکستان گیا، مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم کتنے لوگ گئے ہندو، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر یا اور کوئی بالی ووڈ کے شعبے کے، تو ان کو عزت ملی، کیونکہ انڈیا کی فلمیں دیوانوں کی طرح دیکھتے ہیں پاکستانی، ہر شو میں انڈین گانے گاتے ہیں اور ہر شو میں انڈین ایکٹروں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر رگ و پے میں، یعنی ان کے شہرت تک جو بسا ہوا ہے وہ ہے ہندوستان کا کلچر، ہندوستان کی فلمیں، ہندوستان کے لوگ۔ یہ نہیں ٹوٹ سکا کیونکہ یہ ہندوستان اور پاکستان صرف نام کا ہے۔ اب آ جاؤ، اگر سے اوم پوری کو بدنام کیا جا رہا انڈیا میں، تو آپ دیکھو جب اوم پوری ٹی وی پر اپنی بات رکھنا چاہ رہے ہیں، 6-7 ہندو مل کے ایک ساتھ سور کتوں کی طرح چیخ رہے ہیں، پھونک رہے ہیں ایک دوسرے پہ، گالی گلوچ ہو رہی، کسی کو ادب نہیں ہے، کسی کی کوئی سننا نہیں ہے۔ یہ ہے شیطان، اصل شیطان یہاں ہے، پہچانو۔ اس سے پہلے میں ایک اسد الدین اور دوسرے مسلمان علماء دین اور ہندو بات کر رہے تھے انڈیا میں کوئی بھی جو ہے موضوع پر، تو اسی طرح لڑائی جھگڑا کتوں کی طرح بات کرتے ہوئے دیکھا، کسی کی کوئی بات سنتا ہوا نہیں دیکھا میں۔ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اچھا، اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خالی پاکستان کی تھوڑی سی تعریف کرنے پہ اوم پوری کو مسلمان ہو گیا کہہ دیے لوگ۔ اب اس پہ ایک غور کرو، پوری دنیا میں یہ اسلام ہے کیا؟ ایک اوم پوری اگر سے اسلام کا جو ہے نام لیتا ہے اور اس کو مسلمان ہو گیا کہتا ہے، تو پوری دنیا میں یہ بات گونج گئی۔ پھر ہندوازم کیوں نہیں گونجا؟ رام کیوں نہیں گونجا؟ شیوا کیوں نہیں گونجا؟ گنیش کیوں نہیں گونجا؟ شنکر کیوں نہیں گونجا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں ایک شنکرا بول کے آئی اسپیشلسٹ، آئی کا جو ہے اس نے ہاسپٹلس کھولے انڈیا میں، شنکرا نام کا، اور اس کا جو ہے $30 وہ مانگتا ہے مدد کرو نابیناؤں کی آنکھوں کے لیے، تو لاکھوں لوگ آنکھوں کے لیے مدد کریں، وہ انڈیا میں ہی پورے جو ہاسپٹل بنا رہا۔ اس کا ہندو نظریہ ہندوستان تک ہے، دیکھو اس نے کوئی اور ممالک میں یہ آنکھ کا ہاسپٹل نہیں کھولا۔ یہ شیطان ہے، نہیں سمجھ سکو گے تم، اس واسطے انسان خسارے میں ہے۔ اب ایک اور خاص بات بتا دوں، ایشوریا رائے ننگی ہوئی، اے دل ہے مشکل میں، چھوٹے بچے کے ساتھ بستر کی جیسا بوسالی جیسا بتایا، وہ بات اتنی مشہور ہوئی پوری دنیا میں،
امریکہ کے اندر $7 لاکھ کا جو بزنس دیا مووی، جبکہ انڈیا میں بھی اتنی بزنس نہیں ہوئی۔ دیکھو انڈیا میں اگر سے کوئی بھی فلم 3 دن کے اندر 100 کروڑ بناتی ہے تو وہ سپر ہٹ ہے، اور یہ فلم سپر ہٹ نہیں بلکہ 50 کروڑ تک ہی گئی 4 دن میں، تو اندازہ کرو کہ صرف اور صرف ننگے پن سے مشہور ہوئی ہے فلم، اور پوری دنیا میں بات پھیل گئی۔ اس واسطے امریکہ کے اندر یہ بزنس کری، کیونکہ امریکہ کے اندر کوئی مذہب کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ چیلنج دے رہا ہوں میں، سیاسی سامنے آیا نظریہ تو ایک بھی لیڈر اچھا نہیں ہے، دونوں کو بول دیے لوگ۔ اب 8 تاریخ کو فیصلہ ہے ان کا، لیکن دونوں کے دونوں اچھے نہیں ہیں بول دیے، کیونکہ مذہب ہی ان کے پاس ہوتا نہیں۔ اور اگر سے عرب کے پاس مذہب ہے یا نہیں ہے، یہ بات سے اندازہ کرو تم، وہاں قذافی کو مار دیا گیا، صدام کو مار دیا گیا، اب سیریا کی زندگی بربادی پہ ہے، پھر ایران کی بربادی پہ ہے، تو یہ لوگ اس طرح کے برے نہیں ہیں، یہ مذہب کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس واسطے ان کی سزا ہے۔ ولا سرد کے حساب سے سوچو۔ ہندوازم میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم فیل ہو دنیا میں، اس واسطے کہ جب پاکستان بڑھ گیا تو ہندوازم پاکستان سے پورا اٹھ گیا، جبکہ اچھی خاصی تعداد میں تھا پاکستان میں ہندوازم، اب صرف 2% رہ گیا۔ بنگلہ دیش میں 7% تھا، اب 1% بھی نہیں ہے۔ بدھزم تو بھی تھوڑا بہت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہارا ہندوازم فیل ہوا چائنا میں، تمہارا ہندوازم فیل ہوا ایشیا میں، تمہارا ہندوازم انڈیا میں بھی اب فیل ہو گیا، کیونکہ تم ساؤتھ کی طرف جاؤ گے تو وہ جو ہندو ہے وہ آلریڈی کرسچن ہو گئے۔ میں سروے سے بول رہا ہوں۔ تمہارا ہندوازم اب صرف تم یا تو دہلی کی طرف بولے سکتے ہو، یا پھر بہار کی طرف بولے سکتے ہو، یا تم جو ہے بہار بھی کرسچینٹی میں مل رہا، مگر تم گجرات بولے سکتے ہو یا جو مہاراشٹر بولے سکتے ہو، یہ اتنا ہی ہے اب۔ اور ہندوازم یہ سمجھ نہیں پا سکے گا قیامت تک کہ پیغمبر اتنے کیوں آئے۔ ہندوازم یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ اللہ نے اتنے کتابیں کیوں بھیجی دنیا میں پیغمبروں کے ساتھ۔ ہندوازم یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ جو ہے مکے سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکالے، ابراہیم علیہ السلام کیسا نکالے، اور پھر مکے کے اندر جو اب حکومت ہے وہ اسلام کی ہے۔ اور ہندوازم اپنی حکومت بھارت میں لانے کے لیے اب پیس ٹی وی کو مودی کی ایک جو ہے سائن کی محتاج ہے، پیس ٹی وی کو نکال دینا چاہ رہے ہیں، اسلام کو نکال دینا چاہ رہے ہیں۔ اور اسد الدین نے ایک سروے کے حساب سے ابھی حال میں جو ہے یہ اوم پوری کے اس میں بتایا کہ 2 مسلم بہنوں کو ریپ کیا گیا، 2 مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ یہ نہیں بولیں گے لوگ، صرف کشمیر کے وہ جو ہندو پولیس والے مرے وہی بولیں گے۔ یہ لڑائی ہندوازم کی نہیں ہے، یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہے، اور یہ نہیں سمجھ سکو گے تمہاری آنکھ بند ہے تک بھی، کیونکہ تم کو تلاش ہی نہیں کرنا ہے اللہ۔ دیکھو 9/11 کے بعد یہاں ہر تھوڑے دن کو ایک ویڈیو آتا، اسلام کیسا آیا، اسلام قرآن ہے، اسلام اللہ ہے، اسلام محمد ہے، یہ سامنے بات آفٹر 9/11 بار بار سامنے ایسا ریسائیکل کی طرح لا رہے لوگ۔ اچھا بول رہے ہیں یا برا بول رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام کی ایک خاص بات بول کے میں بند کر دوں، اوم پوری مسلمان نہیں ہوا، یہ ایک بتا دینا ہے مجھے۔ دوسری بات یہ کہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر لندن میں ابھی دعویٰ از ایزی ایک آپ ڈالیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ان کے کٹنگز ملیں گے، ایک داڑھی والے رہتے صاحب، انگلش بہت اچھی صبر آزما بولتے، اور بہت پیار محبت سے وہ اسلام کی بات سمجھاتے سامنے والے کو، اور اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہو۔ کل میں نے ایک دیکھا ان کا 1.5 گھنٹے کا، ایک پروڈیوسر ہے یا ڈائریکٹر ہے لندن کی فلموں کا، وہ دوسرے مذہب پڑھا، اسلام نہیں پڑھا تھا، اس نے اسلام کے بارے میں یہ داڑھی والے صاحب اسلام کیا ہے پیش کیا، تو اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔
وہ آپ لوگ کٹنگ دیکھو، دعویٰ از ایزی، اس کا نام ہوتا ہے دعویٰ از ایزی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام آخر یورپ میں کیوں آ رہا، یہ مقام کیوں بنا رہا، اس کے خلاف بات اٹھ رہی، بات ہر وقت اٹھے گی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی ایسا ہی ہوگا دنیا کے اندر، لیکن اسلام جیے گا، پنپے گا اور مقام بنا لے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، میں یہ تم مانو یا نہ مانو، تم اسلام قبول کرو یا نہ کرو، میں اسلام تم پر مسلط کر دوں گا، تمہارے اپنی مرضی سے تم اسلام میں داخل ہوگے، یہ شرط کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔